اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن سینا اسلامی دنیا کے مشہور طبیب اور سائنسدان تھے۔ انہیں علم فلکیات اور ریاضی میں مہارت حاصل تھی۔ وہ حیاتیات کے ماہر، خصوصی علم العلاج اور علم الامراض پر گہری نظر رکھنے والے تھے۔ وہ اگست 980 میں بخارا کے ایک گاؤں اکشنہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حسین، والد کا نام عبداللہ اور سینا آباء و اجداد میں سے کسی کا نام تھا جو ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ اہل مغرب میں آوی سینا کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ حصول تعلیم کے لیے بخارا پہنچے اور تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عمدہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ انہوں نے انتھک محنت کی۔ 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور ایک عالم ابو عبداللہ ناتلی سے حساب، فقہ، ہندسہ، فلسفہ اور منطق کا علم حاصل کرنا شروع کیا۔ ایک ماہر ریاضی دان محمود مسح نے ریاضی کی تعلیم مکمل کی۔ ذاتی طور پر طب اور طبیعیات کا مطالعہ جاری رکھا۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے زمانے کے مروجہ علوم حاصل کر لیے۔ اگرچہ ابن سینا ایک جامع العلوم شخص تھے، لیکن انہیں جو شہرت طب میں حاصل ہوئی وہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے امیر بخارا کا کامیاب علاج کیا۔ امیر بخارا نے انہیں شاہی کتب خانے کا محتمم بنا دیا۔ 1 سال میں انہوں نے پورے کتب خانہ سے خوب استفادہ کیا۔ اگلے برس حاکم بخارا فوت ہو گیا۔ حاکم بخارا کی وفات کے بعد انہوں نے بخارا کو خیر آباد کہہ دیا۔ 1001 میں وہ خوارزم پہنچے اور علی بن مامون کے دربار میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کی ملاقات اس دور کے علماء و فضلاء سے ہوئی، جس میں البیرونی، العراقی، ابو سعید اور ابو الخیر بھی شامل تھے۔ ان سے انہوں نے علمی فائدہ اٹھایا۔ 1009 میں عراق اور جرجان چلے گئے، وہاں چند سال گزارے۔ پھر 1022 میں اصفہان جا پہنچے۔ زندگی کے آخری 14 برس انہوں نے وہیں قیام کیا۔ بیمار ہونے کے باوجود انہوں نے علمی کام جاری رکھا۔ جب ان کی پریشانیوں کا دور شروع ہوا تو وہ کہیں سکون سے نہ بیٹھ سکے۔ انہیں قید، جلاوطنی اور روپوشی کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا۔ سختی کے حالات انہیں علمی تحقیق سے نہ روک سکے۔ ابن سینا نہایت عمدہ اخلاق و عادات کے مالک تھے۔ وہ شریعت کے پابند تھے۔ وہ مستقل مزاج اور جفاکش تھے۔ وہ سنجیدہ اور بامروت ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط قوتی ارادے کے مالک تھے۔ وہ خاموش طبع اور قناعت پسند آدمی تھے۔ امراء اور بادشاہوں کی صحبت کے باوجود انہوں نے اپنی عادتیں نہ بدلیں۔ عیش و عشرت کے دل دادا نہ تھے۔ کبھی کسی کی خوشامد نہ کی، بلکہ ہمیشہ وقار کو ملحوظ رکھا اور اپنے علمی اور تحقیق کام کو جاری رکھا۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو جو کچھ گھر میں مال و دولت تھا سب فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مسرور رہنے لگ گئے۔ بالآخر جون 1037 کو ہمدان میں مرض کولنج کے باعث علم و حکمت کا یہ چراغ گل ہو گیا۔ 21 سال کی عمر میں ان کی پہلی تصنیف منظر عام پر آئی۔ پھر مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ہر موضوع پر ان کی کتابیں، جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، مشہور و معروف ہیں، لیکن یہاں چند مشہور ترین کتب کے نام لکھے جاتے ہیں، جیسے کتاب المجموع، کتاب الحاصل والحصول، کتاب الشفا، کتاب القانون اور کتاب النجات وغیرہ۔ ان کی کتابیں 20 جلدوں میں بھی شائع ہوئیں۔ طب پر مشہور کتب القانون اور الادویہ کے 12ویں صدی عیسوی میں مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے۔ پھر 600 سال تک وہ یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہے۔ ان کتب میں علم کیمیا پر مشاہداتی اور تجرباتی خیال و نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ علم ریاض اور علم حیاتیات یعنی بیالوجی پر بھی گہرے تحقیقی مضامین شامل ہیں۔
علم طبیعیات میں ان کی دریافتیں بہت اہم ہیں۔ حرکت، قوت، خلا، روشنی اور حرارت جیسے مضامین پر بھی گہرا تحقیقی کام کیا اور دنیا کے سامنے اپنا نیا نظریہ پیش کیا جسے تمام ماہرین سائنس نے تسلیم کیا۔ ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے شوق علم اور مستقل مزاجی کا روشن سبق ہے۔